غزہ ہزاروں بچوں کا قبرستان بن چکا ہے اور جو بچ چکے ہیں ان کے لیے جہنم بن چکا ہے، یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا۔ اس وقت غزہ میں جو مرنے والوں کی یا شہید ہونے والوں کی تعداد ہے وہ 9,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ جو تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کوئی بھی بریک نہیں ہوا بمباری کا، اور جتنے بھی جو ہے وہ پناہ گزین کیمپ ہے ان پر بھی بمباری ہو رہی ہے، مساجد کے اوپر بھی بمباری ہو رہی ہے، اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ سیف ہو۔ اب تک جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو نمائندے ہیں یا اس کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کی بھی 40 سے زیادہ ان کی اموات ہو چکی ہے غزہ میں۔ یہ جو جرنلسٹ ہیں پوری دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ ان کے بھی 40 سے 50 ان کے بھی جو ہے صحافی وہ بھی اس بمباری میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ غزہ میں اس وقت کوئی بھی جان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مغربی کنارہ جو ویسٹ بینک ہے جس کا کنٹرول محمود عباس کے پاس، فلسطین اتھارٹی کے پاس ہے، وہاں پر بھی جو یہودی آباد کاری ہے وہ بھی مسلسل جو ہے وہ فلسطینیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اب تک کے مطابق جو ہے وہ تازہ ترین جھڑپوں میں 100 سے زیادہ جو ہے وہ فلسطینی نوجوانوں کو انہوں نے جو ہے وہ یہودی آباد کاریوں نے فلسطین کے اندر ہی شہید کر دیا ہے، اور ایک صرف شہادت ہوئی ہے جو ہے اسرائیلی فوجی کی، بقایا 100 سے زیادہ جو ہے وہ بندے شہید ہوئے ہیں وہ فلسطین کے ہوئے ہیں۔ جو ویسٹ بینک مغربی کنارے کی بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے، یعنی کہ مغربی کنارے کے اندر جو یہودی آباد کار ہے ان سب میں اسرائیل نے جدید ترین ہتھیار تقسیم کر دیے ہے کہ آپ جو ہے وہ فلسطینیوں کو یہاں سے آپ مارو، ان کو یہاں سے بھگاؤ، مغربی کنارے سے بھگاؤ، کیونکہ ساری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا کا جو فوکس اس وقت جو ہائی لائٹ ایشو ہے وہ غزہ ہے۔ تو مغربی کنارے پر جو ہے وہ کسی کا بھی جو ہے وہ دھیان نہیں ہے، اسی لیے اسرائیل کی یہ حکمت عملی ہے کہ وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ مغربی کنارے میں جو موجود ہے فلسطینی ان کا بھی وہ خاتمہ کر سکے، اور ان کو بھی یہاں سے مغربی کنارے سے بھی نکال باہر پھینکے، اور تاکہ ان کی جو آباد کاری اور مزید اس کو اور بڑھایا جائے۔ دوستو، یہ جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں غزہ کے اندر وہ تقریباً جو 70% جو ہے شہید ہونے والے وہ بچے ہیں۔ جو دنیا بھر کے جو مبصرین ہیں وہ تو یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اسرائیلی فوج جو ہے وہ غزہ کے اندر بچوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے تاکہ ان کی نسل کشی کی جائے، فلسطینیوں کی نسل کو ہی ختم کیا جا سکے۔ جو نوجوان ہیں وہ تو بولتے ہیں ان کو تو ہم مار ہی رہے ہیں اور مار دیں گے ان کو، بقایا جو ہے وہ جو بچے ہیں وہ تاکہ وہ بچے ہوں ہی نہیں، اور تاکہ ہمارے ساتھ آگے چل کر وہ لڑائی لڑ سکے، کوئی جو جنگ کر سکے۔ باقی بچے کی جو عورتیں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ جنگوں میں حصہ لے اتنی بڑی تعداد میں۔ تو اسرائیل کی یہ حکمت عملی ہے کہ بچوں کو ختم کیا جائے، بچوں کو مارا جائے۔ یہ پوری دنیا کی میڈیا یہ رپورٹیں کر رہی ہے، اقوام متحدہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیلی فوج جو ایئر اسٹرائک کر رہی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہے وہ بچوں کی ہو رہی ہے، نہ کہ بڑوں اور عورتوں کی۔ تو اس میں بچوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بچوں کے ہی ہاسپیٹل میں جو بچے ایڈمٹ ہیں بم بھی ہاسپیٹل میں اس جگہ پر گرا رہے ہیں جہاں پر بچوں کا چلڈرن وارڈ ہوتا ہے، وہاں پر ہی بم بھی گرا رہے ہیں۔ تو دوستو، اب تک
کی جو تازہ ترین جو ہے وہ اپڈیٹس سے میں نے آپ لوگوں تک معلومات کچھ شیئر کی ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران اور ترکی ان کو بھی آپس میں رابطہ ہوا ہے. انہوں نے بھی ریجنل کانفرنس بلانے پر اتفاق کیا ہے کہ ہمیں فی الفور جو ہے وہ ریجن کی ایک میٹنگ یا ایک بیٹھک بلانی چاہیے. اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کا مزید کہنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو عرب ممالک ہے یا اسلامی ممالک ہے وہ فی الفور جو ہے وہ ایران کے اسرائیل کے ساتھ اپنا جو تعلقات ختم کرے. ان کے ساتھ جو بھی ٹریڈ ریلیشن شپ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ختم کرے. اور جو بھی ایگریمنٹ وغیرہ ہوئے یا پھر اپنے سفیر وہ بھی واپس بلائے. تو اسرائیل اور ایران اور جو ہے وہ ترکی یہ پیش ہے، آگے پیش قدمی کر رہے ہیں. اور قطر میں بھی جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے باتیں ہو رہی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی سیز فائر ہو جائے. اور آج کی جو ایک تازہ ترین رپورٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے صدر نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک وقفے کی ضرورت ہے. یعنی کہ امریکہ کے صدر کا بھی ایک میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقفے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ایک بریک کی. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بریک ہونی چاہیے تو تاکہ بریک ہو تو تاکہ تازہ دم ہو جائیں اسرائیلی فوجی اور مزید جو ہے وہ آگے کی حکمت عملی کو سیٹ کرے. لیکن بات بریک کی نہیں ہے، بات مکمل جو ہے وہ سیز فائر اور جنگ بندی کی ہے. اگر اس وقت جو ہے وہ جنگ بندی نہ کی گئی تو جو تعداد ابھی ہزاروں میں ہے وہ لاکھوں تک بھی پہنچ سکتی ہے. جیسے میں ہر ولاگ میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ فی الفور جو کانفلکٹ ہے حماس اور اسرائیل کا، اس کو فی الفور جو ہے وہ سیز فائر کیا جائے. اور دنیا کے جو اسلامی ممالک ہے اسپیشلی سعودی عرب، مصر اور جو ہے وہ جتنے بھی اثر رسوخ رکھنے والے ہیں ممالک، ان کو چاہیے کہ وہ پریشر ڈیولپ کرے امریکہ کے اوپر کہ سیز فائر کیا جائے. اور جب تک امریکہ نہیں چاہے گا تب تک سیز فائر نہیں ہوگا. شکریہ.